الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعۃ المبارک سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات فخر الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کے بارے میں بیان شروع کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معراج کے اسباب کہ اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، یہ کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے میں بحوالہ بیان کر چکا ہوں۔ آج سفر معراج کے بارے میں کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر کتنے مقامات اور کتنی عظمتیں اور رفعتیں اور شان اور بلندیاں نصیب فرمائیں، چند ایک چیزوں کا میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم نے آپ کو یہ سیر کروائی، یہ سفر کروایا تاکہ اس میں ہم اپنی قدرت کے عجائبات اور قدرت کی نشانیاں آپ کو دکھلائیں۔ تو سو اللہ تعالیٰ نے وہ کون سے عجائبات اور اپنی قدرت کی علامات کے مظاہرے کروائے، سو ان میں سے بھی چند چیزوں کا انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا۔ تو واقعی معراج میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے معراج اور دوسرا ہے اسراء۔ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کا نام دیا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہی یا الی ما شاء اللہ، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنے پیارے پیغمبر کو بلندیوں پہ لے گیا۔ فرمایا یہ سارے جو بیت المقدس سے آگے کا سفر ہے اس کو معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بہرحال دونوں سفروں کو معراج بھی کہتے ہیں، دونوں سفروں کو اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی مطلب کہ فرق والی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک مسلم شریف میں حدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو معراج کروایا وہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک گیا اور آگے کہاں تک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو لے گیا۔ انشاءاللہ ان دونوں کتب کی حدیث سے اور قرآن مجید کی اس آیت سے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلے قرآن مجید کا مقام، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ اسراء 15واں پارہ اور آیت کا نمبر 1۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا تذکرہ فرمایا تو اس کو شروع فرمایا لفظ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس میں بڑی حکمتیں پنہا اور چھپی ہوئی ہیں۔ فرمایا کھانا پینا اور مشکل سے مشکل حالات میں وقت گزر رہا ہے، فرمایا انہی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کروا دیا، اور پھر اس کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا۔ اس لیے فرمایا مت کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ جو پیغمبر دیکھنے میں تو بالکل غریبانہ زندگی بسر کر رہا ہے اور اتنا بڑا جو سفر کر کے آ گیا، 7 آسمانوں سے اوپر اپنے رب کائنات سے ملاقات کر کے واپس آ گیا،
ہو سکتا ہے یہ اپنے رب کے ساتھ مل جل گیا ہو سکتا ہے یہ جو اتنی بڑی عظمت لے کے آیا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہ بن گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان، فرمایا ساری عظمتیں اپنی جگہ پہ، سارے کمال اپنی جگہ پہ، ساری شانیں اور سارے علوم مرتبے اپنی جگہ پہ، لیکن میرا پیارا پیغمبر میری ذات و صفات میں شریک نہیں ہوا۔ سبحان، میں اللہ تعالیٰ اسی طرح شریکوں سے پاک ہوں جیسے معراج سے پہلے میں اللہ تعالیٰ پاک تھا۔ تو فرمایا یہ پہلی حکمت بیان فرمائی مفسرین کرام نے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے ذکر فرمایا۔ دوسری وجہ فرمایا لفظ سبحان ذکر کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا اسی حالت میں، مطلب اسی جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوا اور حالت بیداری میں معراج ہوا میرے پیارے پیغمبر کو۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں کچھ دکھا دیا ہو، فرمایا نانا حالت بیداری میں اسی جسم مبارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو معراج کروایا ہے، فرمایا اس کے لیے لفظ سبحان ذکر فرمایا۔ فرمایا دنیا والوں تم حیران تو تب ہو سکتے تھے اس بات پہ کہ ایک آدمی کیسے آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، اگر وہ اپنی طاقت سے جاتا، اگر وہ اپنی قوت لگا کے جاتا تو تب حیران ہوتے۔ فرمایا لے جانے والی وہ ذات ہے جو ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے، اللہ اکبر، جو ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ فرمایا وہ ذات اپنے پیغمبر کو لے کے جا رہی ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کو ذکر کرنے کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر آگے فرمایا الذی اسری بعبدہ، فرمایا وہ ذات لے کے گئی سیر کروانے کے لیے، فرمایا بعبدہ اپنے بندے کو لے کے گئی۔ اب یہاں دوسری بات سمجھیے گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف روحانی معراج ہوا، آپ کا روح مبارک صرف سیر کر کے واپس آ گیا، حالت خواب میں آپ کو یہ سارا کام کروایا گیا، حالت بیداری میں نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کو ذکر فرمایا۔ فرمایا بعبدہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ اور عبد کسے کہا جاتا ہے؟ عبد کا معنی ہوتا ہے، فرمایا جس میں روح بھی ہو، جسم بھی ہو، ساتھ میں روح بھی ہو، روح اور جسم کے مرکب کو انسان اور بندہ کہا جاتا ہے۔ اللہ، جب انسان کی روح نکل جاتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا پڑھے؟ میت پڑھے۔ انسان کا نام اس سے ختم ہو گیا، جی بندے کا نام اس سے ختم ہو گیا، اب کہتے ہیں جناب مردہ پڑا ہوا ہے، تو روح اور جسم الگ ہوئے تو اسے انسان کوئی نہیں کہتا، ہر آدمی ڈیڈ باڈی مردہ پڑا ہوا ہے، میت پڑا ہوا ہے، تو فرمایا عبد اسے کہا جاتا ہے، فرمایا جس میں روح بھی ہو اور ساتھ میں جسم بھی ہو۔ قرآن مجید کا انداز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اقرا کے اندر ارشاد فرمایا، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، فرمایا کیا نہیں دیکھا آپ نے اس بد نصیب کی طرف جو روکتا ہے؟ کس کو روکتا ہے؟ روکنے والا ابو جہل ہے، اور کس سے روک رہا ہے اور کس حالت میں؟ فرمایا عبدا اذا صلی، فرمایا جب میرا بندہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا پیغمبر بیت اللہ میں میری نماز پڑھ رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے، تو ابو جہل اسے روک رہا ہے عبادت نہ کر اپنے رب کی، تو لفظ ذکر فرمایا عبدن اذا صلی، عبدن کیا جی؟ عبدن اذا
صلی، جب میرا بندہ میری نماز پڑھ رہا ہے تو عبد وہاں تو مانا نہیں کوئی بھی کرے گا کہ عبد صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نماز پڑھ رہی تھی، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ہر آدمی کہے گا اللہ کے پیارے پیغمبر بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جسم مبارک بھی ہے اس میں روح بھی ہے، تو ماننا پڑے گا جیسے یہاں عبد سے مراد اللہ کے پیارے پیغمبر کا روح مال جسم ہے، تو یہاں معراج میں بھی عبد ہی سے مراد صرف روح نہیں، ساتھ میں جسم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ تو لفظ اسرا بھی یہ بتا رہا ہے کہ رات کے وقت کی سیر ہو رہی ہے، اور سیر صرف روح کی نہیں ہوتی، سیر تو پورے جسم کی ہوتی ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ بھی سنیے گا، قرآن مجید دوسری آیت کریمہ بھی سنیے گا، جس کو بہت زیادہ اس بات میں پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو جسمانی نہیں بلکہ صرف خواب میں معراج ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور آیت کا نمبر 60 ہے، 60۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اور نہیں دکھایا ہم نے جو بھی ہم نے آپ کو دکھایا الا فتنة للناس، بس محض یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے کیا ہے میں اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب میرے دوست یہاں یہ آیت کریمہ پیش کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو دکھایا صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے، تو صرف دیکھنا تو یہ خواب میں ہوتا ہے۔ تو میرا دوست یاد رکھ، یہاں رؤیا التی اریناک، یہ اگر صرف خواب ہے، صرف خواب میں دیکھنا ہوتا تو پھر کتنے مشرکین مکہ، کتنے بڑے بڑے دشمن میرے پیارے پیغمبر کے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا مذاق کبھی بھی نہ اڑاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا، بیت المقدس کو دیکھنا، آسمانوں کی سیر کرنا، حتیٰ کہ آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چلے جانا، خواب کی حالت میں مسلمان تو کجا کافر بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، خواب دیکھتا ہے میں 7واں آسمان سے اوپر چلا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا خواب میں۔ جی خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، جب خواب میں دکھانا ہوتا تو آزمائش نہ بنتی، لوگوں کے لیے آزمائش تبھی بنی جب میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں حالت بیداری میں، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے اٹھایا بیت المقدس پہنچایا۔ تو مشرکین مکہ نے دوسرا سوال کیا بتا اگر بیت المقدس دیکھ کے آیا ہے تو کتنے اس کے دروازے ہیں، کتنے ستون ہیں، کتنی ساری چیزیں، ذرا ہمیں یہ بتا، پتہ چلے کہ دیکھ کے آیا ہے۔ اور میرا دوست اگر خواب کی حالت ہوتی تو ان کے سوال کا یہ تصور ہی نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی میری؟ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کیا، سارے پردے درمیان سے ہٹا دیے، بیت المقدس کو اپنے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ میرے پیارے پیغمبر دیکھتے جا رہے ہیں، گنتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو معراج کروایا اور اسی جسم مبارک کے ساتھ کروایا۔ کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، فرمایا مسجد حرام سے شروع کیا اور بیت المقدس تک یہ سفر کا پہلا حصہ ہے۔ اب سنیے گا مسلم شریف کی حدیث جو آپ کے سامنے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں سویا ہوں بیت المقدس کے اندر،
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا. حضرت جبرائیل آئے, آ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد براق پیش کیا گیا. فرمائے براق برق بجلی کو کہا جاتا ہے. فرمائے ایسی سواری جنت سے لائی گئی, فرمائے جس کی جہاں تک اس کی آنکھوں کی نظر کی حد تھی وہاں تک اس کا ایک قدم پہنچتا تھا. فرمائے اتنی تیز رفتار سواری آئی. فرمائے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پیش کیا گیا, یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اس سے پہلے ایک اور کام ہوا. میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا شق صدر فرمایا, سینے کو چاک کیا, اور چاک کرنے کے بعد میرا دل مبارک جنت سے لائی ہوئی ایک رکابی اور پلیٹ میں رکھا. آب زمزم سے اس کو دھویا, اور دھونے کے بعد پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی حکمت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نایا ہوا نور, پر میں اس کو بھر دیا, اور دوبارہ میرے اسی جگہ پہ دل مبارک کو رکھ کے دوبارہ سینہ بند کر دیا گیا. میرے پیارے پیغمبر کا 4 دفعہ شق صدر ہوا ہے. پر میں مختلف حالات کے اندر سب سے پہلا شق صدر حالت بچپن میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں میرے پیارے پیغمبر موجود ہیں. پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ ہے, بکریاں چرانے کے لیے حضرت شیمہ ساتھ لے جاتی ہیں. پر میں اچانک کیا ہوا, حضرت جبرائیل آتے ہیں, آ کے میرے پیارے پیغمبر کو لٹایا اور سینہ چاک کیا. حضرت شیمہ نے یہ حالت دیکھی, دوڑے جا کے اپنی والدہ کو بتایا. پر میں وہ جو قریشی ہمارا بھائی ہے, 2 آدمی آئے ہیں, اس کا سینہ چاک کر رہے ہیں. پر میں حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑتی آ رہی ہے. ادھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کا سینہ چاک کر کے حضرت جبرائیل نے اپنے آپ کے دل مبارک کو صاف کیا, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کو بھر دیا. مقصد کیا تھا؟ فرمایا جیسے باقی بچے بچپن کے اندر مختلف شرارتوں میں ملوث ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے وہ بچپن والی جتنی باتیں تھی فرمایا وہ ساری دل سے نکال کے اپنی طرف سے نور ایمان کو بھر دیا. اللہ اکبر. یہ جو قرآن مجید میں فرمایا الم یجد کا یتیما, الم یجد کا یتیما فآوا, میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پایا, فآوا پھر ہم نے آپ کو جگہ دی ہے. حضرت شاہ صاحب سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا, فرمایا ابھی پیدا نہیں ہوئے والد کا سایہ سر سے اٹھا لیا. فرمایا پیدا ہونے کے بعد دوسرا بڑا سہارا تھا ماں کا. فرمایا تھوڑے ہی عرصہ ماں نے ساتھ دیا, ماں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. اس کے بعد دادا آیا, فرمایا دادا بھی تھوڑا سا وقت گزرا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنے پاس بلا لیا. فرمایا بچپن میں تربیت کرنے والے یہی ہوتے ہیں, یا ماں ہے یا والد ہے یا دادا ہے. فرمایا سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. یتیما, آپ یتیمی کی حالت میں آئے. فآوا, میرے پیارے پیغمبر والد کا فوت کرنا, آپ کی والدہ کا فوت کرنا, آپ کے دادا کا فوت کرنا اس لیے میں اللہ نے کیا کہ میں اللہ چاہتا تھا آپ کی تربیت نہ آپ کا والد کرے, نہ والدہ کرے, نہ دادا کرے, میں آپ کی تربیت اپنی رحمت کی انگلی پکڑوا کے خود کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. پھر تربیت کی نا, تربیت کا انداز بھی بڑا نرالا رکھا. فرمایا پہلی تربیت, فرمایا وہ جو بچپن کی وجہ سے دل مبارک میں کچھ باتیں آ سکتی تھی اللہ نے سرے سے ختم فرما دی. دوسرا شق صدر, میری اصل بات رہ جائے گی بالکل مختصر. فرمایا دوسرا شق صدر,
فرمایا جوانی کی دہلیز پہ پاؤں رکھ رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر، بچپن سے لڑکپن کی طرف آ رہے ہیں۔ دوسری دفعہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، شک صدر فرمایا، آپ کا دل مبارک نکالا اور نکال کے اس کو اچھے طریقے سے دھو کے آب زمزم سے دھویا، اور اس کے بعد اس میں اللہ کی طرف سے حکمت اور نور کو بھر دیا۔ یہ کیا مقصد تھا؟ وہ جو جوانی کی طرف جاتے ہوئے دل میں خواہشات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری اپنی رحمت سے دھو ڈالی۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا جس وقت نبوت ملنے والی ہے، نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شک صدر فرمایا اپنے پیغمبر کا، اور اس کے آپ کے دل مبارک کے اندر فرمایا نور ایمان حکمت کو بھرا، کیونکہ نبوت کا بوجھ میرے پیغمبر کے کاندھوں پہ آنے والا تھا۔ فرمایا اس کو برداشت کرنے کے لیے پہلے ہمت عطا فرمائی ہے۔ اور چوتھی دفعہ شک صدر یہ ہوا معراج کے موقع پر، اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر زمین سے جا رہے آسمان کی طرف، اور فرمایا ایسی ایسی چیزیں میرے پیارے پیغمبر نے دیکھنی ہے، فرمایا جو دنیا کائنات میں ان کا تصور ہی نہیں ہے، دنیا کائنات میں وہم و خیال میں بھی کسی کے نہیں آئی۔ فرمایا اپنے پیارے پیغمبر کا شک صدر فرمایا، اور دل مبارک کے اندر وہ قوت اور طاقت بھر دی، فرمایا جس سے آسمانوں اور جنت جہنم کے نظارے، سدرۃ المنتہا کے نظارے، وہ عرش بری پہ اپنے پیارے رب کے ساتھ ملاقات کے اوقات وہ برداشت کر سکے، وہ ہمت اور طاقت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا، میرے پیغمبر میں چاہتا تھا میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تیری تربیت کروں، اپنی رحمت کی انگلی پکڑوا کے تجھے چلاؤں، تاکہ کل کوئی بھی آپ کی تربیت پہ انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے فلاں دن آپ نے یہ کام کیا، فلاں موقع پہ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، لہذا آج ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پچھلے جمعے پہ عرض کر چکا ہوں، فرمایا پہلا دن میرے پیارے پیغمبر کی نبوت کے اعلان کا، میرے پیغمبر نے نہ کوئی معجزہ دکھایا، میرے پیارے پیغمبر نے پہلے اعلان نبوت کے دن نہ رب کا قرآن پڑھا، نہ کوئی اور، نہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر اپنی نبوت کے لیے دلیل کو پیش کیا، جس چیز کو دلیل بنایا، تو وہ اپنی 40 سالہ گزری ہوئی زندگی کو پیش فرمایا۔ فرمایا ہے کسی میں ایسی طاقت، ہے کسی میں ایسی جرت تو کر دکھائے نا۔ اور میرے پیارے پیغمبر یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ کسی اور علاقے میں نہیں بلکہ اپنے بچپن اور جوانی کے یاروں کے سامنے کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بچپن اور جوانی کے یاروں سے انسان کے کوئی عیب چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ جی میرے پیارے پیغمبر کا یہ کمال ہے کہ بچپن کے یاروں کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بتاؤ میں نے 40 سالہ زندگی آپ میں گزاری ہے، میری اس 40 سالہ زندگی کی گزری ہوئی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ۔ اگر 40 سال جس انسان نے بڑی معصومیت سے گزارے ہیں تو مکہ والوں مان لو آج بھی وہ آدمی آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا، سچ کہہ رہا ہے۔ تو بات رض میں یہ کر رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، شک صدر فرمایا، اس کی حکمت بھی آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب اگلا سفر شروع ہو رہا ہے، براق پہ بٹھایا، براق پہ بیٹھے نا، براق تھوڑا بدکنے لگائے، اچھلنے کودنے لگائے۔ حضرت جبرائیل نے براق کے کان کو پکڑ کے فرمایا کیوں کود رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے تیرے اوپر بیٹھنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ براق بالکل ساکت ہو کے کھڑا ہو گیا۔ میرے پیارے پیغمبر بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کی نکیل اور مہار پکڑ کے آگے آگے خدمتگار بن کے چل رہے ہیں۔ اس دن پتہ چلا
فرمایا اللہ تعالیٰ نے نوریوں کو تو پیدا ہی بشر کی خدمت کے لیے کیا، کس لیے کیا جی؟ بشر کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اس دن پتا چلا کہ بشر کو اللہ نے کتنے مقام سے نوازا ہے، کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ یہ نوریوں کا سردار ہے اور خادم بنا ہے ساری کائنات کے سردار کا، دربان بنا ہے ساری انسانیت کے سردار کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں سے پہنچے بیت المقدس تک، جہاں نا درمیان میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں مختلف کتابوں کے اندر کہ جی راستے میں ایک جگہ جی آپ علیہ السلام رکے، جی دیکھا فلاں تھا فلاں تھا، سب باتیں ایسے ہیں، کچھ حقیقت نہیں ہے۔ جب بیت اللہ سے چلے نا بیت المقدس تک آپ راستے میں کسی جگہ نہیں رکے، صحیح حدیث میں کچھ نہیں ہے، کسی جگہ نہیں رکے، ڈائریکٹ بیت المقدس میں، بیت المقدس کے اندر پہنچے۔ فرمائے حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری کو کھڑا کیا، میرے پیارے پیغمبر نیچے اترے ہیں۔ فرمایا کیا دیکھتا ہوں، مجھ سے پہلے بے شمار لوگ پہلے سے موجود ہیں، بے شمار تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پتھر جہاں اور بہت ساریاں سواریاں بندھی ہوئی ہیں، فرمائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی ایسے کی ہے، اس میں سوراخ ہوا، اس کے ساتھ براق کو باندھ دیا اور پھر اندر تشریف لے آئے۔ فرمائے جب اندر کی طرف آتے ہیں بے شمار لوگوں کو ہجوم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا وقت گزرا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت بھی ہو گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں اب میرے ذہن میں بات چل رہی ہے، پتہ نہیں آج کون خوش قسمت ہوگا جو اتنے زیادہ معزز لوگوں کی امامت کروائے گا۔ اور میں ابھی بات سوچ رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، میرے پیارے پیغمبر کے آپ علیہ السلام کو عرض فرمایا تقدم رسول اللہ فصلی بہم، یا رسول اللہ ذرا آگے بڑھیے گا، آپ جس جگہ پہ آپ موجود ہو آپ کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضرت جبرائیل نے سوال کیا، فرمائے اتدری من صلی خلفک یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے یا رسول اللہ دنیا کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وہ سارے کے سارے انبیاء کرام انہوں نے آج آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور اس دن میرے پیارے پیغمبر کو لقب ملا امام الانبیاء، امام الانبیاء، میرے پیغمبر بنے۔ اللہ اکبر۔ ایک نا قادیانی سے بات ہوئی، فیصلہ بات کا تھا، تو اس نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا جی بتا نبی کہتے کسے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا بھائی میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں، بس مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے، نبی اسے کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے معراج والی رات میں آپ علیہ السلام کی اس میں امامت میں اقتداء کے اندر نماز پڑھی تھی نا، جتنے لوگ تھے وہ سارے نبی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اور خاتم النبیین کسے کہتے ہیں؟ میں کہا جس نے معراج والی رات میں سب کو نماز پڑھائی تھی نا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اب خاموش۔ میں نے کہا جی میرا بھی ایک سوال ہے، کیا؟ میں نے کہا بتا تمہارا مرزا قادیانی اس رات میں تھا؟ اگر اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے تو ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھی تو مان جانا کہ ملعون جھوٹا تھا، حقیقت اس میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں اب آپ علیہ السلام نماز ختم ہوئی ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، انہوں نے اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ساری تعریفیں اس ایک ذات کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل پیغمبر بنایا۔
جس نے مجھے اپنا دوست بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ ساری تعریفیں اس کائنات کے رب کے لیے جس نے مجھے اپنا کلیم اللہ بنایا، وَكَلَّمَنِي تَكْلِيمًا، اور میرے ساتھ کلام فرمایا۔ ہر ایک نے تعارف کروایا۔ آخر میں میرے پیارے پیغمبر اٹھے، انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ فرمایا الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے، ارسلنی کافۃ للناس وبعثنی رحمۃ للعالمین۔ ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنایا اور جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ ساری تعریفیں اس رب کائنات کے لیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، سنو میرے انبیاء کرام کی جماعت، یہی تو وہ صفات ہیں، انہی صفات کی وجہ سے یہ آیا تو آخر میں ہے، بلکہ آیا آنے والا آخر میں، لیکن مقام کے اعتبار سے سب سے پہلا نمبر لے گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، عرج بی الی السماء، مسلم شریف کے الفاظ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان کی طرف اٹھایا۔ ایک حدیث میں فرمایا آسمان کی طرف مجھے اٹھایا گیا، دوسری حدیث مبارک کے اندر ہے فرمایا سونے کی سیڑھی لگائی گئی، فرمایا اس کے ذریعے میں آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کے قابل ہے، ذرا وہ سمجھ لیں۔ سارے انبیاء کرام بیت المقدس میں جمع ہیں۔ اب سوچنا اور سمجھنا یہ ہے کہ انبیاء کرام تو دنیا میں اپنا وقت گزار کے فوت ہو گئے، کتنے دفن ہو گئے، کس کس جگہ پہ کس کی قبر ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانے کہاں کہاں دفن ہے۔ فرمایا یہ سارے کے سارے پھر کیسے بیت المقدس کے اندر پہنچے؟ اب سنیے گا میرا دوست، صحیح مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے رأیت الانبیاء جمعوا لی، فرمایا کہ سارے کے سارے انبیاء کرام کو میں نے دیکھا، فرمایا وہ سب میرے لیے بیت المقدس میں جمع کیے گئے ہیں۔ فرمایا بیت المقدس میں جمع ہے، اب وہ کیسے آئے؟ کیا وہ جسم جو قبروں میں دفن ہے کیا وہی جسم وہاں آئے یا کوئی اور اس میں بات تھی؟ فرمایا اس کا جواب سنیے گا۔ علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شرح آفاق تفسیر بیضاوی شریف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 473 پہ لکھتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی بات نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک لکھتے ہیں، فرمایا مُسِّلَ لِيَ الْأَنْبِيَاءُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ۔ اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الروح اور صفحہ نمبر 64 پہ یہ بات لکھتے ہیں، فرمایا هَذِهِ الرُّؤْيَا إِنَّمَا هِيَ لِأَرْوَاحِهِمْ دون اجسادهم والاجساد في الارض قطعا انما تبعث يوم بعث الاجساد ولم تبعث قبل ذلك۔ وہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا مُسِّلَ لِيَ الْأَنْبِيَاء، اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو مثالی جسم عطا فرمائے، مثالی جسموں کے ساتھ وہ بیت المقدس میں آئے، میرے پیچھے آ کے انہوں نے نماز پڑھی۔ اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا هذه الرؤيا انما هي لارواحهم دون اجسادهم، فرمایا بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ تعالی نے مثالی جسم دے کر اکٹھا فرمایا، دون
اجسادہم، نہ کہ جسموں کو، فرمائے اس لیے کہ والاجساد فی الارض قطعا، اس لیے کہ سارے پیغمبروں کے جسم مٹی کے اندر دفن کر دیے گئے تھے، انما تبعث یوم بعث الاجساد، اور بے شک وہ جسم اس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جس دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے جسموں کو زندہ فرمائے گا، وَلَمْ تُبْعَثْ قَبْلَ ذَلِكَ، فرمائے قیامت سے پہلے کوئی بھی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بات سمجھ آئی؟ سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اکٹھا فرمایا؟ شاباش بولو، مثالی جسموں سے۔ کس سے جی؟ مثالی جسموں سے۔ مثالی جسم دے کے اللہ تعالیٰ نے سب کو وہاں اکٹھا فرمایا۔ اب جی اگلا سفر، فرمایا عرج بی الی السماء، مجھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات رہ گئی ہے، وہ بڑی کام کی بات ہے، وہ کرنا لازم سمجھتا ہوں۔ فرمایا جب سارے انبیاء کرام سے مکالمہ ہوا میرے پیارے پیغمبر کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا میں نے سوال کیا سارے پیغمبروں سے، فرمایا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں تھا؟ دنیا میں آپ کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم آپ لے کے دنیا میں آئے؟ طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا سارے پیغمبروں نے جواب دیا، بعثنا بالتوحید، ہمارے بھیجنے کا مقصد سب سے پہلا یہ تھا کہ دنیا کائنات میں جو مسئلہ عام کرنا ہے وہ یہ کہ کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اگر ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ بعثنا بالتوحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے، اس کی وحدانیت کا دنیا کائنات میں ڈنکا بجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مبعوث فرمایا۔ کوئی نہیں ہے کسی کی مشکل کو حل کرنے والا، کوئی نہیں ہے دنیا کائنات میں مشکل میں مدد کرنے والا، کوئی نہیں ہے اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، کوئی نہیں ہے مقدموں سے رہائی دلانے والا، کوئی نہیں ہے دنیا کائنات کو خزانے عطا کرنے والا، اگر ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا بعثنا بالتوحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے ہمیں مبعوث کیا گیا۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، یہ 17واں پارہ میرے سامنے ہے اور سورۃ الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ انبیاء 17واں پارہ اور آیت کا نمبر 25 میرے سامنے ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا میرے مدنی کریم، میرے پیارے محبوب، پریشان نہیں ہونا، کبھی دل میں غم نہیں لانا۔ فرمایا آپ توحید کو بیان کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار دنیا کے سامنے کر رہے ہیں، صبح بھی اور شام بھی، دن میں بھی اور رات میں بھی، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، فرمایا میلوں میں بھی اور تنہائی کے اندر لوگوں سے ملاقات کر کے بھی۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، دل میں غم نہیں لانا کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے یار جب بھی یہ پیغمبر ملتا ہے اس کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے، او لوگوں کوئی نہیں عبادت کے لائق، کوئی نہیں سور و پکار کے لائق، کوئی نہیں ہے تمہاری بگڑیاں بنانے والا، کوئی نہیں ہے تمہاری کوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا۔ اور میں ہر وقت پیغمبر کی زبان پہ یہ ہوتا ہے، لوگ طرح طرح کے گلے شکوے کر رہے ہیں، میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، صرف یہ آپ کا کام نہیں ہے بلکہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول میرے مبعوث فرمائے الا نوحی الیہ، ہر ایک کی طرف میں نے ایک ہی حکم بھیجا ہے۔ کون سا حکم؟ فرمایا لا الہ الا انا فاعبدون، ساری کائنات کے معبودوں کا انکار کرو، ساری کائنات
کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی بھی تمہاری مشکلات میں مدد کرنے والا نہیں، اگر ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ میرے پیغمبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم بھی ملا، ساتھ میں پھر معراج والی رات میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے تمام انبیاء کرام نے بھی اقرار فرمایا، بعثنا بالتوحید، فرمایا ہمیں صرف ایک مسئلے کے لیے بھیجا گیا، اور وہ کون سا؟ عقیدہ توحید، عقیدہ توحید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوری جبیل السماء، آسمان کی طرف اٹھایا گیا، پہنچ گئے پہلے آسمان پہ، دروازہ کھٹکھٹایا حضرت جبرائیل نے، دربان ہے، نوکر ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر کا خادم بن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ فرمایا پہلے آسمان پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز، فرمایا کون ہے؟ بتایا گیا میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ میکائیل ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آسمان کا دروازہ کھلا، فرشتے نے اہلا و سہلا مرحبا کا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے میرے پیارے پیغمبر کی۔ فرمایا بڑے خوش ہوئے حضرت آدم، میرے پیارے پیغمبر کو خوش آمدید کہا، فرمایا میرے نیک بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو۔ فرمایا بات مختصر، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پہ حضرت تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ فرمایا جو بیت المعمور ساتوں آسمانوں سے اوپر، بیت اللہ شریف کے عین اوپر، وہ آسمان والوں کا کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے جو ابراہیم دنیا میں دعا کرتا گیا، مولا میں نے بیت اللہ بنایا ہے، میں نے تیرا گھر آباد کیا، تیرا گھر بنا دیا، صرف بنانے سے کام نہیں چلے گا، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، پر میں ساری زندگی کے اندر میں امتحانوں میں وقت گزارتا رہا، میں نے کسی امتحان کے نتیجے کے اندر آپ سے کچھ نہیں مانگا، پر میں آج میں مانگ رہا ہوں مولا تیرا گھر میں نے بنا دیا، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے وہ اپنا آخری محبوب پیغمبر یہاں مبعوث فرما دے۔ فرمایا مبعوث کیا، اور پھر معراج پہ ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کھڑے ہو کے استقبال کیا اپنے پیارے بیٹے کا۔ فرمایا ساتوں آسمانوں سے اوپر جب پہنچے، فرمایا سدرۃ المنتہا ہے، فرمایا سدرۃ المنتہا پہ میرے پیارے پیغمبر پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا بڑا عجیب منظر ہے، فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، فرمایا اپنی اصل شکل کے اندر میرے پیارے پیغمبر کے سامنے آئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو یہ جو فرمایا نا، فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے دوسری دفعہ دیکھا، فرمایا پہلی دفعہ اصل شکل میں وہ جو پہلے دن وحی نازل ہوئی ہے غار حرا میں، اس وقت حضرت جبرائیل کو دیکھا، آج دوسری دفعہ اصل شکل میں میرے پیارے پیغمبر سدرۃ المنتہا پہ دیکھ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ فرمایا دیکھا بھی صحیح اور ساتھ میں بڑے قریب بھی ہوئے حضرت جبرائیل
जिब्राइल के फकान काब कौसैनी औ अदना, फरमाया बिल्कुल करीब हो गए हजरत जिब्राइल के। फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, मेरे प्यारे पैगंबर अब इधर नहीं जरा आगे आइएगा। फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर बड़े परेशान हैं। फरमाया परेशानी किस बात की है? हजरत जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पे रुक गया और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर यहाँ से एक बाल बराबर भी मैं ऊपर हुआ तो मुझे अपने जिस्म के जल जाने का खतरा है, लिहाजा मैं आगे आपके साथ नहीं आ सकता, हमारी ये जगह आखिरी मकाम आ गया, अब आगे मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं थोड़ी सी परेशानी हुई है, पर मैं अचानक मुझे आवाज आई तकद्दम रसूलुल्लाह, लेकिन ये आवाज हजरत सिद्दीक अकबर की आवाज जैसी थी। किस जैसी आवाज थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी आवाज थी। पर मैंने फौरन आवाज को सुना तो हैरान हो गया, क्या मेरा अबू बकर मुझसे पहले यहाँ पहुंचा है या क्या ये माजरा है? अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, सवाल किया, या अल्लाह मुझे आवाज अबू बकर की आई है, नजर तो नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे प्यारे, पर मैं अनजान जगह थी, आप पहले यहाँ नहीं आए थे, पर मैं किसी और की आवाज में अगर आपको आवाज दी जाती यकीनन आप खौफ खा जाते। जो आपका सबसे महबूब तरीन दोस्त है, जिससे आपको मोहब्बत की बेइंतहा मोहब्बत है, हमने उसकी आवाज में एक फरिश्ते को पैदा किया है, उसका नाम भी सिद्दीक है, उसकी आवाज को भी हमने अबू बकर की आवाज जैसा बनाया है। फरमाया आपको उसने आवाज दी ताकि आपको आवाज सुन के परेशानी का सामना ना हो। गोया के अल्लाह ताला ने जो मोहब्बत को पैदा किया मेरे अबू बकर की अल्लाह के पैगंबर के दिल में, और मेरा दोस्त कोई इसको खत्म कर। अब अल्लाह के प्यारे पैगंबर सिदरतुल मुंतहा से ऊपर की तरफ उठे, खुद ब खुद ऊपर उठ रहे हैं। फरमाते जब मैंने अपने कदमों की तरफ देखा तो जहां मेरे पैगंबर के कदम मुबारक थे वहां जिब्राइल का सर मुबारक था। तो क्या समझ आई? फरमाया हाय हाय, लोग कहने वाले क्या कहते हैं? कहते जनाब बशर हो के अरशां ते जा कोई नहीं सकता जी, बशर हो के अरशां ते जा कोई नहीं सकता, और चुप दी जाए उठे अला कोई नहीं सकता। और मेरा दोस्त फरिश्तों का रहना ही आसमानों में है, नूरी मखलूक की रिहाइश कहाँ पे है? आसमानों में है। सिदरतुल मुंतहा पे भी फरिश्ते हैं, नूरी मखलूक। अल्लाह ताला के अर्श को उठाने वाले भी कौन है? फरिश्ते हैं, नूरी मखलूक। और मेरा दोस्त नूरी मखलूक और वो अर्शों पे पहुंचे या आसमानों से ऊपर जाए तो कमाल नहीं है, कमाल नहीं है। कमाल तब बनेगा, कमाल तब बनेगा है तो मेरा पैगंबर बशर, सिर्फ बशर नहीं अफजलुल बशर, ऐसा बशर के इस जैसा किसी माँ ने जन्म नहीं है। फरमाया बशर हो के जाए ना, कमाल तब बनता है, फरिश्ते तो पहले से वहां रह रहे हैं। और मेरा दोस्त बशर हो के अर्शों पे जाए तब बनता है कमाल, अगर नूर होते तब जाते तो कमाल की बात नहीं थी। फरमाया आपने इस्लात व सलाम पहुंच गए वहां पे। फरमाया सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जगह उसका नाम है शरीफुल अकलाम। शरीफ कहा जाता है, कलम के चलने की आवाज होती है। कभी रात तन्हाई में बैठ के कुछ लिखे ना तो आपको कलम जब चल रही होती है उसके लिखने की भी आवाज, उसके चलने की आवाज आएगी। पर मैं उसको कहा जाता है शरीफ, शरीफुल अकलाम का मकाम आया। फरमाया वहां फरिश्ते सारी दुनिया की तकदीरें और किस्मतें लिखने में मसरूफ थे। शरीफुल अकलाम से ऊपर जब अल्लाह के प्यारे पैगंबर गए, फरमाया अल्लाह ताला के सामने अब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को अपने पास बुलाया। फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर, दुनिया का ये कानून है, ये असूल है, जब एक दोस्त दूसरे को मिलने के लिए जाता है फरमाया कोई ना कोई तोहफे लेके जाता है। माँ
جیتنی بتحیہ، دنیا سے اتنا سفر کر کے آیا، بتا میرے پیارے میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں اپنی زبان مقدس سے گویا ہوئے اور عرض کیا، فرمایا مولا کائنات 3 تحفے ایسے ہیں جو میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، فرمایا تیرے علاوہ کسی کو بھی میں نے آج تک نہیں دیے۔ فرمایا کون سے 3 تحفے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمایا یہ 3 تحفے ہیں، فرمایا میری زبانی عبادت بھی، میری بدنی عبادت بھی، میری مالی عبادت بھی للہ، میرے اللہ صرف تیرے لیے، میں اپنی عبادت کے اندر تیرے علاوہ کسی کو بھی حقدار نہیں سمجھتا، اپنی ہر قسم کی عبادت، زبان سے تعریف کروں تو صرف تیری، میرا بدن بھی عبادت میں استعمال ہو تو صرف تیرے لیے، اپنے پورے دیے ہوئے مال میں سے اگر ایک نمک کا ذرہ بھی دوں تو صرف تیرے نام پہ، مولا تیرے علاوہ کسی کے لیے میں نے عبادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے اگر تو 3 تحفے لایا ہے تو میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے 6 تحفے رکھے۔ کتنے جی؟ تو 3 لایا، میں اللہ تعالیٰ تجھے 6 تحفے عطا کروں گا۔ فرمایا پہلا تحفہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے تو ساری باتیں میرے لیے کرتا ہے، فرمایا میرے سلام بھی تیرے اوپر، میری رحمتیں بھی تیرے اوپر، السلام علیک، علیک میرے پیغمبر تیرے اوپر سلامتیاں، میرے پیغمبر تیرے اوپر رحمتیں، میرے پیارے تیرے اوپر برکتیں، اس لیے کہ دنیا میں میرے پیارے پیغمبر جب بھی زبان سے نکالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، یہ کا کو سمجھنا، نستعینک مولا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، فرمایا میرا پیغمبر بولتا ہے تو اپنے رب کی بات کرتا ہے، اور جب رب کی طرف سے آواز آتی ہے میرے پیغمبر تو مجھے بلا رہا ہے السلام علیکہ، کاش کہ عربی سمجھتے ہوتے تو سبحان اللہ آپ کی زبان سے نکلتی۔ فرمایا السلام علیکہ، میرے پیغمبر تو میرا نام لے، میں عرشوں پہ تیرے اوپر سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر، 3 تحفے دیے، رحمتیں بھی، برکتیں بھی، اللہ کی سلامتیاں بھی، یہ 3 تحفے خاص میرے پیغمبر کے لیے۔ پر میں اتنی بلندیوں پہ کھڑے میرے پیارے پیغمبر کے ذہن مبارک پہ پیچھے امت کا خیال آ گیا۔ ہائے ہائے، آج تو کسی کو ایک ممبری کی سیٹ مل جائے نا، ایک ممبری بن جائے، زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر ہی کیوں نہ بن جائے جی، عام آدمی کو سلام کر کے راضی نہیں ہوتا جی، پھر ایم این اے ایم پی اے تو وہ تو بڑی دور کی بات ہے، انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ اور قربان جاؤں اپنے پیارے پیغمبر کی شان اور عظمت پہ، ایسی جگہ کھڑے کہ اس دن یہ بات ثابت ہوئی کہ بعد از بزرگ تو ہی، بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر کیا شان بیان کروں، شیخ سعدی کہتے ہیں کیا شان بیان کروں اپنے پیغمبر کی، اتنی بات کہتا ہوں بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر اگر دنیا میں رب کے بعد کسی کا نمبر ہے تو میرے پیارے وہ تیرا ہے۔ فرمایا اتنی بڑی عظمتوں والی جگہ پہ کھڑے ہیں لیکن اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت کو نہیں بھولے۔ وہاں فرمایا مولا تو نے دیے تحفے میں نے قبول کیے، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے جو تم میرے پاس آئے ہیں میں تجھے پریشان نہیں کرتا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو بھی تیرے نقشے قدم پہ چلتا گیا جیسے تیرے اوپر سلام ہوں گے، تیرے نقشے قدم پہ چلنے والے بھی میرے سلام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر امت کے لیے اور بھی آسانیاں کی،
فرمایا امت کی فکر کرتا ہے، 3 چیزیں امت کے لیے دے رہا ہوں، 3 چیزیں امت کے لیے دے رہا ہوں۔ 3 ملے تحفے، میرے پیغمبر نے 3 دیے، اللہ نے آپ کو بھی 3 دیے، لیکن جب امت کا ذکر آیا فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہ ہو امت کے بارے میں، امت کے لیے بھی 3 تحفے دے رہا ہوں۔ پہلا تحفہ فرمایا 50 نمازیں، کیا جی 50 نمازیں۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا تحفہ فرمایا، تیسرا تحفہ اور بڑا پیارا تحفہ فرمایا من مات لا یشرک باللہ، من مات لا یشرک باللہ، میرے پیارے پیغمبر جو اس حالت میں مرا کہ میں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا نہیں تھا، وعدہ ہو گیا اس کو ضرور میں اللہ معاف کروں گا، ضرور اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فرمایا 50 نمازیں بھی مل گئی امت کے لیے، ساتھ میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی مل گئی۔ تیسرے نمبر پہ شرک نہ کرنے والا فرمایا اس کی بخشش کا وعدہ بھی ہو گیا۔ چھٹے آسمان پہ واپس آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، فرمایا کیا ملا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں، میں قوم بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت نہیں عمل کر سکے گی، دوبارہ جائیں۔ میرے پیارے پیغمبر دوبارہ گئے، مولا آسانیاں فرما، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں معاف فرما دی۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب بھی 45 زیادہ ہیں، پھر جائیں، حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر نے 9 چکر لگائے اللہ کی بارگاہ کے اندر، کس لیے؟ آپ کے اور میرے لیے، کس لیے؟ آپ کے اور میرے لیے 9 چکر لگائے، 45 معاف ہو گئی، 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ 1 چکر اور بھی لگا لے۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اور میرے پیارے موسیٰ بھائی اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، 5 معاف کیے ہیں، اب دوبارہ جاؤں تو بالکل ہی معاف ہوگی، میں ایسا نہیں کرتا۔ ابھی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ معاف فرمائے میرے پیغمبر ما یبدل القول لدی، بات آپ کی طرف سے تبدیل ہوئی ہے، میری طرف سے تبدیل نہیں ہوئی، میرا وعدہ اسی جگہ پہ ہے، آپ کی وجہ سے 45 تو معاف کر دی، لیکن سن لے میرے پیارے، تیری امت والے پڑھیں گے 5 نمازیں، ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، ہاں 5 پڑھیں گے اور ثواب، اس لیے کہ قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، 1 نیکی لاؤ گے تو 1 نیکی کو 10 گنا کر کے عطا کروں گا۔ تو ایک نماز پڑھو گے فرمایا 1 کے بدلے میں 10 ملیں گی، فرمایا یہ الگ رسول رکھا، لیکن بات وہی رکھی، فرمایا 50 کا ثواب دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ 5 پڑھیں بھی تو صحیح نا جی، 5 پڑھیں بھی تو تب ملے گا نا جی، ہمارے پاس تو دنیا کائنات کے سارے کرتوت کرنے کے لیے ٹائم ہے، اگر نہیں تو ایک رب کے سامنے آنے کے لیے ٹائم۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی نا، اب نماز کا حکم فرض ہے، اذان نہ ہوتی ہم کچھ کر سکتے تھے، اذان جو اگر لازم نہ ہوتی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور ایک 2 اور صحابی کو بھی اذان کی طریقہ فرمایا خواب کے اندر سکھا دیا، خواب میں سکھا دیا۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صبح کے وقت یہ مشورے ہو رہے تھے، فرمایا کیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہے، فرمایا چلو کل اس پہ مشورہ کریں گے۔ اگلے دن صبح فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آئے اور آ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ خواب میں مجھے 2 فرشتے آئے ہیں، انہوں نے یہ سکھائے ہیں، آپ نے فرمایا یہی اذان دے، اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا، فرمایا حضرت بلال کو سکھاتا جا، وہ اذان دیتا جائے گا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی ادھر اذان کی آواز سنائی دی نا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، فرمایا اپنے کپڑوں کو نا جوڑتے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کپڑوں کو جوڑتے ہوئے بھاگتے آ رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ انا اسمع، میں نے بھی یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں، میں نے بھی یہی سنے ہیں جو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر
تیرے تو نمبر لے گئے ٹھیک ہے، وہ پہلے آیا تو پیچھے آیا۔ اگر اذان نہ ہوتی ہم کچھ کر سکتے تھے؟ نماز تو فرض تھی نا، اگر اذان والی یاد دہانی نہ ہوتی تو ہم رب کا کچھ کر سکتے تھے؟ اور بولو زور سے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ نماز کو فرض بھی کیا، اور فرض کرنے کے بعد یاد دہانی کے لیے اذان بھی مقرر کی۔ فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ، دنیا کے کاروباروں میں کامیابی نہیں ہے، حی علی الفلاح، نماز میں کامیابی ہے۔ ہاں، لیکن ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ نے الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی سنیے گا، معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قدرت کے نظارے کروائے، ان میں سے ایک بات میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، گزر ہوا ایک قوم پہ، فرمائے فرشتے بڑے خوبصورت جوان ہیں، بڑے خوبصورت ان کے چہرے ہیں، لیکن فرشتے ان کے سروں کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل رہے ہیں، پتھروں کے درمیان میں سر کچلے جا رہے ہیں۔ فرمائے بڑا سخت چیخو پکار ہو رہا ہے، فرمائے بڑے خطرناک قسم کی چیخیں لگا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے، سستی کرنے والے، نماز چھوڑنے والے نہیں، نماز میں سستی کرنے والے، ان کا یہ عذاب ہوگا۔ جو چھوڑنے والے پتہ نہیں اس کا کیا عذاب ہوگا۔ تو میرے دوست، یہ نماز یہ تحفہ ہے، کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے، رب کی طرف سے تحفہ ہے، جو رب کی طرف سے تحفہ ہے۔ آج دوست ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، جی دوستوں کے تحفے سنبھال کے رکھتے ہو، اور گھر میں اگر کوئی بچہ توڑ دے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، جی یہ میرے یار تحفہ دیتے ہیں۔ اور دنیا دے یار بھی جھوٹے، گناہوں سے بھرے ہوئے، جی بے ایمانیوں سے بھرے ہوئے، دھوکوں سے بھرے ہوئے، اور اس کے تحفے کی کتنی قدر کر رہا ہے انسان۔ اور جو رب نے تجھے تحفہ دیا ہے، افسوس ہے تیرے اوپر، رب کے تحفے کا خیال نہیں ہے، اور جھوٹے یاروں کے تحفوں کا تجھے بڑا خیال ہے۔ اس لیے میرا دوست یاد رکھ، یہ رب کا بھیجا ہوا تحفہ نماز ہے، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آج اللہ کو حاضر ناظر کر کے اللہ سے وعدہ کر کے جائیں، یا اللہ آج کے بعد جو پہلے سستی ہو گئی نماز نہیں چھوڑیں گے، کریں وعدہ اللہ سے، میرے نہیں اللہ سے کریں گا۔ اب وہی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں جن کی کچھ نیت صاف، کریں ہاتھ اوپر، اللہ سے وعدہ کریں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ فرض نماز نہیں چھوڑیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، صرف نماز کو آپ بجا کرنا شروع کر دیں اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھنا، پھر اپنی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں دیکھنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو معراج کروایا اور امت کے لیے یہ تحفے دیے۔ معراج کے بارے میں ابھی تو بہت سارا واقعہ یہ باقی ہے، اتنے تک ہی اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے سال پھر اس سے مزید میں عرض کروں گا، کیونکہ ابھی شعبان کا مہینہ ہے، اس میں ہمارے اور بہت سارے مسائل چلنے ہیں اگلے جمعے پہ۔ تو جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ وما علینا۔